السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکینہ لرننگ سمیت تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا نورین قاعدہ میں سبق چل رہا ہے، جس کی مدد سے ہم قرآن پاک کو صحیح طور سے پڑھیں گے۔ آج نورین قاعدہ کا تختی نمبر 14 ہے۔ اس میں خاص طور سے رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کا قاعدہ کا ذکر ہوگا، یعنی را کو کب پر پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی چیز کو اس 2 لائن میں بتایا جائے گا اور پھر اس کا سامنے مشق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ یعنی جہاں بھی قرآن کریم میں اور کس کتاب میں دیکھیں گے را کو پر زبر آ گیا ہو، جیسے یہاں پر ہے، یا پیش آ گیا ہو، تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے، یعنی را کی آواز موٹی ہوگی۔ اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ نچلے سبق میں آتا ہے۔ اسی طرح را ساکنہ جو بتایا گیا اور رائے مشددہ، یعنی جس را پر جزم ہو اور جس را پر تشدید ہو، ان دونوں را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را پر ہوگی، اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زیر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس میں خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ را پر زبر یا پیش ہو، اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را کی آواز موٹی ہوگی، اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو یا رائے مشددہ، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو بھی رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ چلیے ہم آگے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی ان 4 لائن میں را پر ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر اوپر جو قاعدہ بتایا گیا وہ تمام قاعدے اس 4 لائن میں پایا جاتا ہے پر ہونے کے، اس لیے ان تمام جگہوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے ارسلنا، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آیا ہے، اگر زیر آتا تو باریک ہوتی، لیکن زبر آیا اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ارسلنا، حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نون، قرآن، یغرر کا، یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، ربما، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، ارسلنا، قرآن یغرر کا، ربما، رؤوف، مستقر، مرة، بر، رب ارجعونی، امر تابو، ارجعی، فرقة، مرصادا، قرطاس۔ یہ چند ورڈ ایسے ہیں جس میں بھی اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے، حالانکہ را ساکن سے پہلے زیر آیا ہے۔ یہ خلاف قیاس ہے، یہ قاری حضرات جو پہلے گزرے ہیں ان جگہوں پر ہمیشہ را کو پر پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان جگہوں پر بھی ہمیں را کو پر پڑھیں گے۔ اب نیچے 3 لائن ہے جس چھوٹے حروف میں لکھا ہوا، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ ان تمام جگہوں میں را کی آواز میں باریکی آئے گی، یعنی را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ ان تمام جگہوں میں را کے نیچے زیر ہے، یا تو
رائے مشدہ کے نیچے زیر ہے یا رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے ان تمام صورتوں میں را پر ہوگی۔ ہجے لگا کر پڑھنے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ شاید امید ہے آپ لوگ یہ ہجے لگانا جان لیے ہیں، اور یہ ہجے لگانا پرانے سبقوں میں سے ہے، اس لیے بغیر ہجے کے ہم پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے اس میں قاعدے کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو بار بار سن کر اور دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ذہن نشی ہو جائے اور یاد اچھی طرح ہو جائے۔ امرت منہمر وصبر من شر، یا اخفا بھی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں شین بھی ہے۔ من شر بر بر ذری مستمر ذریۃ تحرم۔ ہجے اس کو لگائیں گے پرانے طریقے سے، جیسے حمزہ پیش میم را زیر مر امر، تا پیش تو امر تو، اس طرح ہجے لگا کے آپ بار بار پڑھیے تاکہ حروف کی اچھی طرح شناخت ہو جائے۔ چلیے ہم یہاں سے اپنا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔